اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج شریعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 171، جس سبق کا عنوان ہے منافقوں کی خطرناک چال بازی اور غداری. پڑھن غزوہ احد کے واقعات. ہم غزوہ احد کے شروع کے واقعات پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ ایمانی لشکر جنگ کے میدان میں، وہاں سے مشرکین مکہ کا لشکر بھی نکلا احد کی طرف، اور دوسری طرف سے مدینہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان احد کی طرف نکلے. اب جب یہ ابوا کے مقام پر پہنچے، پھر وہاں سے آگے نکلے، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی اور یہیں رات گزاری، اور اس کے بعد پھر صبح ہی چل دی. اب رہا کہ صبح کی نماز کے وقت سے کچھ پہلے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ادھر سے اور آگے احد کی جانب کوچ کر دی، سفر شروع فرما دیا. یہاں شوت نام کی جگہ پر قیام فرمایا اور وہیں پر صبح کی نماز بھی ادا کی. یعنی کہ تہجد کے وقت یہ اس سے پہلے نکلے ہوں گے اور فجر کے وقت وہاں پہنچ گئے، پھر نماز ادا کی گئی. یہ جگہ مشرکین سے اتنی قریب تھی کہ ایک طرف جہاں مشرکین کا لشکر تھا، مسلمانوں کی جماعت لشکر جہاں پر پہنچا، وہاں سے مشرکین کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا. یہاں حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں، لشکر کی صفیں لگانے ہی والے تھے کہ عبداللہ ابن ابی، کیونکہ یہ سبق کا عنوان ہے منافقوں کی خطرناک چال بازی اور غداری. وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی آزمائش کا وقت تھا. اب یہ دیکھیے، عبداللہ بن ابی نے وہاں پر فوراً اعتراض کیا. منافق تھا، اس نے غداری کا اعلان وہیں کر دیا. کہاں پر؟ جو ہی مشرکین کی جماعت، مشرکین کا لشکر نظر آنا شروع ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا اپنی غداری کا. اس نے کہا جب ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، یہ کیا اوسمنن کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی تعاقب کریں گے. کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی کہ سسا روزہ گھر نے اندر کن بھی تم لڑیاں باقی، ہم چھپ کے گھروں میں بیٹھتے اور پھر جب فتح ہوتی تو اپنے اوپر فتح کے تمغے چمکانے کے لیے آگے بڑھتے. ہم یہ تو سیدھا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے کہ ایک آگے سے 1000 کا لشکر، یہاں سے 300، یہاں سے 700 کا لشکر، کیونکہ 300 یہ واپس لے جاتا ہے. تو یہ تو سیدھا اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اگر یہ جنگ ہوتی تب تمہیں بھی ہماری بہادری کا پتہ چل جاتا. یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو یک طرفہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ تمہیں ہار نہیں ہے. یہ بات کہتی یہ بدبخت اپنی پارٹی کے 300 آدمیوں کو وہاں سے واپس لے گیا، مدینہ کی طرف لے گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں احساس بھی دلوایا کہ تم ایسے وقت پر غداری کر رہے ہو، ایسے وقت پر تم انہیں واپس لے جا رہے ہو جبکہ آمنے سامنے ہو رہا ہے. انہوں نے کان ڈھیلے کر دیے جیسے کچھ سنا ہی نہیں. اس پر انہوں نے فرمایا او خدا کے دشمنوں، اب یہ منافقین بول رہے ہیں، او خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا محتاج نہیں رکھے گا. اس میں کچھ کہت کری معتنش اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے، کہ اگر یہ کچھ بات رکھنے کے لیے اگر یہ فتح ہو کر بھی آئے، کم از کم ہم یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا محتاج نہیں اللہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ چھپے ہوئے دشمن سامنے آ سکیں. یہ کیس لوگ اتنش گسن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنش وعید کیا قرآن فرماون وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر ظاہر کر دے، مومنوں کو پرکھ کر ظاہر کر دے کہ کون اس وقت ثابت قدم رہے. ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور منافقین کو بھی دیکھ لے. اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ او اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفع کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی، یعنی کہ اگر یہ تو ایک طرفہ فیصلہ ہے، یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہلاکت ہے، تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے. اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی کہ وہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، وہ ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. تبھی جا کر یہ بات کر رہے تھے. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ منافقوں کی ایک زبردست چال تھی. وہ مدینہ میں بھی انکار کر سکتے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اگر ان کو ماننا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نکلنا ہی نہیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر ہم تعاقب کریں گے مکہ والوں کا،
تو آگے کیوں نکلے؟ اب اس کی چال دیکھو کہ منافقت بھی کس حد درجہ کی ذلیل تھی، ضلالت تھی ان کی منافقت کی۔ اس سے پہلے بھی علیحدہ ہو سکتے تھے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ کے مشرک ہم کو الگ ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ اس گسن وچن کہ جب مکہ کے مشرک سامنے پہنچیں گے، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر ہے، اب وہ دیکھنے چاہیے کہ ہم ان سے علیحدہ ہو چکے، تاکہ ان کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ پیچھے ہٹنے سے، دوسرے دشمنوں کے سامنے سے پیچھے ہٹنے سے خود مسلمان میں بھی بھگدڑ مچ جاتی، کیونکہ عین موقع پر جب دھوکہ لگ جاتا ہے کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں تو اس وقت بڑی چوٹ پہنچتی ہے۔ اب یہ دیکھو عین موقع پر انہوں نے کیا کیا، 300 افراد کو پیچھے لے لیا تاکہ اس سے ان میں خلبلی مچ جائے اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہوتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، بلکہ کچھ ہلچل تو مچ گئی تھی۔ انہیں اس طرح جنگ کے میدان میں سے الگ ہوتے اور بھاگتے دیکھ کر دو قبیلے بنو حارث اور بنو سلمہ کا ایسا دل ٹوٹا کہ وہ واقعتاً ہی سوچوں میں پڑ گئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روک کے رکھا ہوا تھا، ورنہ شیطان تو ان کے دلوں میں زبردست وسوسے ڈال رہا تھا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کہا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت کو یاد کرو جب تم ہی میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اسلامی لشکر احد کی گود میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا